السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز سے میں ہوں طاہر عباس بلوچ۔ آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے انہوں نے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالبان پاکستان کے وزیر اعظم کی اس پیشکش کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے سنیچر کے روز ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ دوشنبے میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں، خصوصاً تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے طویل بات چیت کے بعد انہوں نے تمام گروپوں کے نمائندہ حکومت کی خاطر تاجک، ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 برس کی لڑائی کے بعد یہ شمولیت ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی ضامن ہوگی، جو محض افغانستان ہی نہیں بلکہ خطے کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ ناظرین، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے دفاع کی رواں ہفتے لندن میں ہونے والی ملاقات منسوخ ہو گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرانس نے اتوار کے روز اپنی وزیر دفاع فلورنس پارلی اور ان کے برطانوی ہم منصب بین ویلز کے درمیان رواں ہفتے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ لندن میں وزارت دفاع کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ملاقات کی منسوخی کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، لیکن برطانیہ ہمارے فرانسیسی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتوں کے بارے میں بات چیت میں مصروف ہے۔ صبح ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں ہفتے کے روز طالبان فورسز پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری عالمی دہشت گرد تنظیم داعش خراسان نے قبول کر لی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق داعش خراسان نے ہفتے کے روز جلال آباد میں طالبان کی 3 گاڑیوں کو نشانہ بنانے اور طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ داعش نے اتوار کے روز بھی طالبان کی گاڑی پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ طالبان نے اپنے کیے ہوئے وعدے ابھی تک پورے نہیں کیے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کے حقوق، قومی پرچم اور دیگر قومی اقدار کے وعدے کیے، لیکن ابھی تک ان وعدوں پر عمل درآمد ہوتا نہیں دیکھا گیا۔ سابق افغان صدر نے کہا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس میں وہ بغیر کسی خوف و ہراس کے رہ سکیں، جبکہ طالبان دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں، ترقی کے لیے کام کریں اور لوگوں کو خوشی سے رہنے دیں۔ ناظرین، کھیلوں کی خبریں شامل کرتے چلیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ منسوخ میچز دوبارہ کھیلنے سے متعلق کچھ عرصے میں سوچ وچار کریں گے، جبکہ دورہ منسوخ ہونے پر پاکستانی کرکٹ بورڈ کے جو مالی نقصانات ہوئے اس بارے میں بھی غور کیا جائے گا۔ ڈیوڈ وائٹ کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کا پھر سے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنا قبل از وقت ہے، جبکہ دورہ منسوخ ہونے پر پی سی بی کو جو فنانشل نقصان ہوا اس بارے میں بھی غور کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہو یا انگلینڈ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینا سب سے اہم ہے۔ ناظرین، سابق کپتان ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم ڈیرن سیمی نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے فیصلے پر مایوسی ہوئی۔ ایم آر نیوز کے مطابق ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ فیلڈ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے تو اعتماد کرنا چاہیے۔ پچھلے 6 سال سے پاکستان آ رہا ہوں، ہمیشہ اچھا تجربہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ میں بھی حملے ہوتے دیکھے ہیں، آسٹریلیا میں بھی واقعات ہوتے دیکھے ہیں، دنیا میں ہر جگہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی شور نہیں مچاتا۔ ناظرین، ایم آر نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔